پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون فریم ورک لانچ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق اقتصادی میدان میں توانائی، صنعت، کان کنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی ترجیحی شعبے قرار۔ دونوں برادر ممالک کا تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ قدرتی آفات سے پاکستان کو $130 ارب کا نقصان ہوا۔ مشترکہ تعاون سے مختلف شعبوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت۔ دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ سید عاصم منیر کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ استنبول میں پاک افغان طالبان مذاکرات جاری۔ 3 روز سے جاری مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اصل وجہ افغان رژیم کی اندرونی تقسیم اور اقتدار کی رسا کشی قرار۔ افغان طالبان کا اچانک امریکہ کو مذاکرات میں بطور ضامن شامل کرنے کا مطالبہ۔ افغان وفد کے اس اقدام نے ثالث ممالک ترکیہ اور قطر کو بھی حیران کر دیا۔ برادر ممالک کی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی آخری کوششیں جاری۔ پاکستان کا طالبان وفد سے عملی اقدامات کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ۔ طالبان کی قلعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی سے گریز۔ پاکستان نے واضح کر دیا کسی بھی دہشت گرد حملے کا جواب اس کے ٹھکانے پر دیں گے۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف سخت ایکشن۔ افغان باشندوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمات کا حکم۔ گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل کرائے پر دینے کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کی رپورٹ طلب۔ پنجاب میں افغان شہریوں کے لیے 45 ہولڈنگ مراکز قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال اور فلسطین میں پائیدار امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو آئندہ ہفتے ترکی میں وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 1 روزہ دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت داخلہ کے ڈپٹی وزیر ایران میں پاکستان کے سفیر اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ محسن نقوی تہران میں ECO وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پیپلز پارٹی کی آج کی مہلت گزر گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے استعفیٰ نہ دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے آج عدم اعتماد جمع کروانے کا پلان مؤخر۔ پیپلز پارٹی کا انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے 36 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کا نام کا اعلان بھی نہ کیا جا سکا۔ چودھری یاسین اور لطیف اکبر مضبوط امیدوار۔ نون لیگ کا اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کا مستعفی ہونے سے انکار۔ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا افسوسناک ہے۔ وہ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ نئی کابینہ کے حوالے سے کہا بانی سے مشاورت کے بعد ہی وہ کابینہ تشکیل دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے روکنے کا کوئی جواز نہیں، ہم آخری وقت تک
قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ڈیالہ جیل آمد پر پی ٹی آئی کارکن آپس میں لڑ پڑے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے فلڈ لیوی نافذ کرنے پر غور۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان سیلاب تعمیر نو کے لیے نئے قرض نہیں لے گا۔ فلڈ لیوی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کا بھی فلڈ لیوی نافذ کرنے پر زور۔ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ علی پور میں حالیہ سیلاب سے 88 اسکول متاثر۔ عارف والا میں بے گھر سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ گلگت بلتستان میں حسن آباد کے مقام پر کراکرم ہائی وے کا ایک حصہ اور متعدد مکانات دریا برد، ہنزا اور دیگر اضلاع کے درمیان کچا راستہ بنا کر آمد و رفت بحال کی گئی۔ ناہموار راستے سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات، گاڑیوں کو بھی نقصان۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشواروں میں کم آمدن ظاہر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اب تک 55 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گئے۔ 17 لاکھ سے زائد نے صفر یا برائے نام آمدن ظاہر کی۔ ایف بی آر سسٹم نے گزشتہ سال کے نسبت کم آمدن ظاہر کرنے والے 10 لاکھ ٹیکس دہندگان کا سراغ لگا لیا۔ ایف بی آر گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر گزرنے کے بعد انہیں نوٹسز بھجوائے گا۔ انکم ٹیکس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر آڈٹ پلان بھی تیار۔ ایف بی آر نے 2000 آڈیٹرز کی خدمات حاصل کر لیں۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کے خلاف الزامات کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ بلوچستان تعیناتی کے دوران عائد الزامات انکوائری رپورٹ میں غلط ثابت ہوئے۔ عدیل اکبر کی اس انکوائری کی وجہ سے پروموشن رکی رہی، جس سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار رہے۔ کابینہ ڈویژن نے بلوچستان حکومت کی جانب سے عائد الزامات پر انکوائری مکمل کی۔ عدیل اکبر کی بریت کا نوٹیفیکیشن 10 اپریل 2025 کو جاری کیا گیا۔ ایس پی اسلام آباد پولیس عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی انکوائری رپورٹ آج جاری ہونے کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی متوفی ایس پی عدیل اکبر کی رہائش گاہ کاموں کی آمد۔ سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر گجرانوالہ کا اچانک دورہ۔ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 9 مئی سمیت 5 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 25 نومبر تک توسیع۔ عدالت کا آئندہ پیشی پر بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل حکام نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ این سی سی آئی اے میں کرپشن کا معاملہ۔ ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید تبدیل۔ سید خرم علی نئے ڈی جی این سی سی آئی اے تعینات۔ خرم علی پنجاب حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔